بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے پچھلے کلاس میں ہم نے طبقات ناصری کے بارے میں آپ سے کچھ چیزیں ڈسکس کی تھی بہت بریف میں۔ طبقات ناصری اس کے جو آتھر ہیں منہاج سراج، ان کے بارے میں آپ سے کچھ چیزیں بتائی تھی، ہے نا۔ اسی یونٹ میں جوامع الحکایات، یہ فارسی کی مطلب بہت ہی مشہور کتاب ہے نا۔ بیسیکلی یہ جو ہے حکایتوں کا مجموعہ ہے نا، اور کئی ساری مطلب کافی حکایتیں اس میں جمع کی گئی ہیں۔ فارسی کی بہت ہی لاجواب کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ہندوستان میں تالیف کی گئی تھی، اس لیے آپ کے انڈو پرشین لٹریچر پروز کے حوالے سے جو چیزیں شامل ہیں اس میں آپ کے ہاں نصاب میں شامل کی گئی ہے۔ اس کے جو آتھر ہیں ہے نا، ان کا نام ہے سدید الدین محمد بن اوفی۔ ٹھیک ہے، کیا نام بتایا میں نے؟ کوئی ریپیٹ کیجئے۔ سدید الدین محمد، ہاں، سدید الدین اوفی۔ تو اوفی جوامع الحکایات جو ہے وہ اوفی، یہ اچھا یہ سب چیزیں جو میں بتا رہا ہوں، جب آپ آگے چل کے یو جی سی نیٹ وغیرہ کے ایگزامینیشنس اگر آپ دیں گی تو اس میں یہ بہت سیدھے سیدھے سوالات پوچھے جاتے ہیں آپ لوگوں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اوفی ہیں سدید الدین محمد اوفی، یہ ان کی جو تاریخ پیدائش وغیرہ ہے، اپنا مائک آف کر لیجئے تاکہ پیچھے سے ڈسٹربنس نہ آئے۔ نشرہ کا مائک آن لگ رہا ہے تو پلیز آپ آف کر لیں، اور اگر کچھ بولنا ہو تبھی مائک آن کر کے بولیں۔ تو ان کی جو تاریخ پیدائش وغیرہ ہے وہ کسی بھی تذکرے کی کتاب میں عام طور سے نہیں ملتی ہے نا، لیکن ایک اینٹیسپیشن کے حساب سے یہ کہا جاتا ہے کہ 6 صدی ہجری ہے نا، 6 سینچری ہجری میں 572 سے 76 کے درمیان ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ آپ کو یہ بات میں بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ ہندوستان میں جو لوگ فارسی، جن لوگوں نے ہندوستان میں رہ کے فارسی کی خدمات انجام دی ہیں، ان میں سے زیادہ تر یا تو خود یا ان کے آباء و اجداد ایران سے مائیگریٹ کر کے آئے تھے شروع کے دنوں میں، ہے نا۔ تو اس لیے ہے نا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ وہاں پہ منگولز کا حملہ ہو رہا تھا، اور وہاں پہ ایک انسٹیبلٹی تھی، ہے نا۔ مطلب ایک جو ہوتا ہے کہ پرسکون ماحول ہونا، وہ نہیں ہوتا تھا، اور ہندوستان اس اعتبار سے بہت ہی زیادہ پرسکون تھا، تو لوگ مائیگریٹ کر کے آ رہے تھے، ہے نا۔ تو یہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے۔ تذکروں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایران کا جو ایک مشہور شہر ہے بخارا، ہے نا، وہاں یہ پیدا ہوئے تھے، ہے نا۔ ان کا نام جو تھا وہ محمد تھا، اور لقب سدید الدین تھا، ٹھیک ہے۔ ان کے فادر جو تھے وہ مرو کے رہنے والے تھے، اور اوفی جو نام ہے یہ اس لحاظ سے ہے کہ ان کا سلسلہ نسب پہ جب نظر ڈالتے ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی تھے عبد الرحمن بن عوف، آپ سب نے ان کا نام سنا ہوگا، ہے نا۔ ان سے جا کے ان کا سلسلہ نسب ملتا ہے، اور اسی لیے یہ اوفی کے نام سے مشہور ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے بنیادی جو ان کی باتیں ہیں ان کے لائف کے بارے میں یہ ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے چونکہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے بتایا کہ بخارا میں پیدا ہوئے تھے، تو ان کی جو بیسک ایجوکیشن ہے، بنیادی تعلیم وغیرہ جو ہے ان کی، وہ وہی بخارا میں ہی انہوں نے حاصل کی تھی۔ اور امام تاج الدین عمر بن مسعود، ہے نا، ان کے شاگردوں میں رہے، فقہ وغیرہ کی جو تعلیم ہے وہ انہوں نے ان سے حاصل کی تھی، ٹھیک ہے۔ جو لوگ دوسرے ایسے اساتذہ جن کی سرپرستی ان کو حاصل ہوئی، اس میں شیخ مجدد الدین، ہے نا، امام رکن الدین، ہے نا، قطب الدین کے نام جو ہے وہ خصوصیت سے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے ایک بات اور بتائی تھی آپ کو کہ جو کچھ رائٹرز ہیں جن کے بارے میں، شہرزادی کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا اور دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی،
اس سے پہلے ان کے بارے میں بھی جب ہم طبقات ناصری و مینار سراج کے بارے میں پڑھ رہے تھے تب بھی میں نے بتایا تھا کہ سیر و سیاحت یہ لوگ کافی کیا کرتے تھے، اور ان کے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ، ہے نا، جو وہ جو ایکسپیرینس ہوتا تھا، ہے نا، اس کو وہ شیئر کیا کرتے تھے اپنے رائٹنگز میں. تو انہوں نے بھی اچھی خاصی سیر و سیاحت، ان کا اچھا خاصا وقت گزرا تھا، ہے نا، اور بلکہ ان کا بیشتر جو ان کی لائف سپین کا بیشتر حصہ ہے وہ سیر و سیاحت میں ہی گزرا تھا. ٹھیک ہے. میں ایک کتاب سے آپ اختر شیرانی جو ہے وہ بہت مشہور محقق ہیں، ان کا ایک آبزرویشن ہے جو میں پڑھ کے آپ کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. ایک کتاب میرے ہاتھ میں ہے، میں وہاں سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، ہے نا. مشہور محقق اختر شیرانی لکھتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بخارا کا تعلیمی دور ختم ہونے پر اوفی نے علمی، تعلیمی اور ادبی مذاق کی نشو و نما کی خاطر نیز کسی معقول ذریعہ معاش کی جستجو میں ماوراء النہر اور خراسان کے مختلف دیار و امصار مثلاً سمرقند، آموسی، خارزم، مرو، نیشا پور، ہرات، سجستان اور فرا کا طویل سفر کیا، اور تقریباً ان تمام دیار و امصار کے علماء، ائمہ، فضلاء، مشائخ اور خاص کر شعراء کی صحبت سے فیض حاصل کیا، اور علماء، فضلاء اور شعراء سے ملاقاتیں کی. اسی مشغلے کے ذریعے سے عمرہ و سلاطین کی خدمت میں رسائی حاصل ہوئی اور انعام و اکرام ملتا رہا، ہے نا. تو یہ جو جیسے کہ منہاج سراج کے بارے میں نے بتایا تھا آپ سے کہ ان کو بھی دربار سے قربت حاصل ہوئی، ہے نا. میں نے پہلے بتایا تھا کہ وریوں کے زمانے میں کیسے، اور پھر بعد میں التمش سے کیسے قریب ہو گئے تھے. تو ان کا بھی اسی طرح سے معاملہ رہا، ہے نا. خراسان سے مائیگریٹ کر کے سندھ آئے، اور پھر سندھ اور ملتان آئے، اور پھر بعد میں انہوں نے ہندوستان کا بھی سفر کیا، ہے نا. اور ملتان کے جو حکمران تھے ناصر الدین قباچہ، ان کے دربار تک بھی ان کی رسائی حاصل رہی تھی، ہے نا. قباچہ کا وزیر عین الملک فخر الدین حسین بن شرف اشعری کی سرپرستی میں 618 میں انہوں نے لباب الالباب کی تصنیف شروع کی تھی. اب دیکھیے لباب الالباب جو ہے یہ تذکرے کی بے مثال کتاب ہے، یہ سب آپ لوگ یاد رکھیے، اور اس کے بارے میں بھی الگ سے پڑھیے. اوفی کی جو کتاب آپ کے اس میں ٹیکسٹ شامل ہے وہ تو جوامع الحکایات ہے، لیکن اوفی کی دوسری تصنیف جو ہے وہ لباب الالباب ہے نا. اور 620 ہجری میں اس کتاب کو انہوں نے پائے تکمیل تک پہنچایا، ہے نا، اور اسی سلطان کے نام سے معنون کیا، ہے نا. یہ 2 جلدوں میں یہ تذکرے کی کتاب ہے نا. اور اس میں تقریباً 370 سلاطین، علماء، فصحاء اور صدور کا ذکر ہے نا. اور پھر ظاہر ہے کہ بیچ بیچ میں انہوں نے اشعار وغیرہ بھی کہے تھے، اور پھر اس میں الگ الگ چیپٹرز اور یہ ٹھیک ہے. میں ابھی بتا رہا تھا کہ ناصر الدین قباچہ کے دربار میں تو ان کو بہت قدر و منزلت ملی، لیکن جب ناصر الدین قباچہ کو التمش نے ہرا دیا، ہے نا، اور پچھلے ہی لیکچر میں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے وہ اس نے دریا میں کود کر اپنی جان دے دی تھی. تو جو لوگ کئی سارے علماء اور ادبا تھے، جیسے منہاج سراج کے بارے میں بتایا تھا، تو اسی طرح سے اوفی بھی التمش کے دربار سے وابستہ ہو گیا، ہے نا. ملتان کو انہوں نے چھوڑ دیا اور پھر یہ یہاں دلی چلے آئے، اور دلی میں جب ان کا قیام تھا تب انہوں نے جوامع الحکایات و لوامع الروایات جیسی ایک ضخیم کتاب جو ہے وہ لکھی انہوں نے، اور اچ میں بھی ان کا قیام رہا تھا. تو یہ جو ہے ان کی جوامع الحکایات کی تصنیف کیسے ہوئی، ان کی اور کیا چیزیں تھیں، تو اس کے بارے میں ایک بنیادی ایک آؤٹ لائن جو ہے میں نے آپ کو دینے کی کوشش کی ہے. جوامع الحکایات جو کتاب ہے یہ بیسیکلی آپ کتاب کے نام سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حکایتوں کا مجموعہ ہے نا. میں نے بتایا تھا کہ 620 ہجری میں لباب الالباب انہوں نے لکھی، اس سے ٹھیک 10 سال بعد انہوں نے مکمل کیا 630 ہجری میں جوامع الحکایات، ہے نا. اس کے 4 پارٹس ہیں ایک طرح سے، ہے نا، اور ہر پارٹ کا ہر قسم یا ہر حصہ جو ہے
وہ 25 چیپٹرز پہ محیط ہے نا. مطلب تقریباً 100 چیپٹرز ہو گئے اس میں. اور ٹوٹل جو نمبر آف حکایات ہیں، سٹوریز ہیں، وہ ہے 2113. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا رائٹر ہوگا یہ. 2113 حکایات پر مشتمل یہ کتاب ہے نا. اوفی جو ہے، جو اس کتاب کا دیباچہ جو اس نے لکھا ہے، اس میں وہ لکھتا ہے کہ اس نے اس کتاب کی تیاری میں تقریباً 100 کتابوں سے مدد لی تھی، ہے نا. اور اس میں ظاہر ہے کہ اپنے ذاتی مشاہدے، میں نے بتایا تھا کہ یہ سیر و سیاحت میں بھی ان کی بڑی دلچسپی تھی، اور یہ ٹور وغیرہ کیا کرتے تھے، تو ان کے جو ذاتی مشاہدات تھے ان کو بھی اس میں بہت اچھے سے شامل کیا ہے نا. ان کی جو زیادہ تر حکایتیں ہیں وہ ادبی ہیں اور اخلاقی ہیں، ہے نا. اور بیچ بیچ میں اشعار وغیرہ شامل کرتے رہے ہیں یہ اس میں. ٹھیک ہے. بہت امپورٹنٹ ایک بات ہے جو کبھی کبھار نیٹ ویٹ میں کویشچنس میں پوچھ لیتے ہیں، وہ یہ کہ اس کتاب کو اوفی نے شمس الدین التمش کے وزیر نظام الملک قوام الدین محمد بن جنیدی کے نام سے معنون کیا ہے. میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ شمس الدین التمش کا وزیر تھا نظام الملک قوام الدین محمد بن جنیدی، ہے نا. تو اس کے نام سے اس کتاب کو معنون کیا ہے، اور یہی جنیدی جو ہے ان کے سرپرست بھی تھے. ٹھیک ہے. اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک تاریخی ماخذ، یعنی ایک ہسٹوریکل سورس کے فارم میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے. تو جو ان کے بعد کے تذکرہ نگار تھے، حمداللہ مستوفی، امین احمد رازی، ہے نا، اور منہاج سراج وغیرہ جو تھے، انہوں نے جوامع الحکایت سے استفادہ کیا ہے نا. جو دیباچے کا حصہ ہے وہ ذرا سا اس میں تصنع وغیرہ ہے نا، مشکل پسندی ہے. لیکن نثر جو ہے وہ حکایات جو اسٹائل ہے لکھنے کا، وہ سلیس ہے نا. لیکن جب ہم اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ ہمیں ضرور دیکھنے کو ملتا ہے کہ کئی جگہ پہ عربی اصطلاحات اور عربی اشعار اور عربی ترکیبات وغیرہ کا استعمال بھی انہوں نے کیا ہے. تو یہ چیز عام رہی ہے نا اس زمانے کی رائٹنگز میں. تو یہ ہے ان کے اسٹائل کے بارے میں. تو یہ وہ باتیں تھیں جو جوامع الحکایت کے متعلق میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا. میری طرف سے بس اتنا ہی. تو یونٹ 2 میں جو 2 کتابیں ہیں اور جو 2 آتھرس ہیں، اس کا ایک آؤٹ لائن میں نے آپ کو دے دیا ہے. طبقات ناصری سے متعلق ایک ویڈیو لیکچر آلریڈی اپلوڈڈ ہے. آج کا لیکچر بھی میں نے ریکارڈ کر لیا ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا. آپ دوبارہ بھی اس کو سن سکتے ہیں اگر کوئی چیز مس کر گئے ہوں تو. اور پھر آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس پہ اپنے لفظوں میں دوسرے سورسز سے پڑھ کے اس کو تیار کر لیجیے. اب ہمارے سامنے جو چیلنج ہے وہ ہے کہ ان 2 کتابوں کا جو ٹیکسٹ ہے، دیکھیے اس میں ملک ناصر الدین محمود سے متعلق طبقات ناصری کا حصہ ہے 2-2.5 صفحے کا. اس کو پڑھیں گے، اس کی تشریح کریں گے، اس کا ترجمہ دیکھیں گے. اسی طرح سلطان رکن الدین فیروز شاہ، اس کے بارے میں طبقات ناصری کا حصہ ہے. جوامع الحکایات سے سبکتگین و محمود اور در فضیلت عدل، یہ 2 جو حصے ہیں اس کے ٹیکسٹ کا مطالعہ ہمیں کرنا ہے. تو اگلے کلاسز میں میں آپ کو آپ کے واٹس ایپ گروپ پہ ٹیکسٹ بھیج دوں گا تاکہ آپ پہلے سے پڑھ سکیں. اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کیجیے. پھر ہم لوگ جیسے دوسرے کلاسز میں کیا کرتے تھے اس طرح سے پھر ہم اس کا ترجمہ کریں گے. میری طرف سے آج کے لیے بس اتنا ہی. اگر آپ کو کچھ کہنا ہو، آج کی کلاس پہ کوئی کامنٹ دینا ہو، ہے نا، یا پچھلی کلاس پہ، تو موسٹ ویلکم. میں آپ لوگوں کے لیے کلاس اوپن کرتا ہوں. اگر کسی کو کچھ کہنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم کلوز کریں گے. نہیں، کسی کو کچھ نہیں کہنا؟ جی سر، سمجھ میں آ گیا آپ نے جتنا بتایا. چلیے ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ دین.